ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ کامیابی کا راز لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ یہ مصائب و آلام کو دور کر دیتا اور روزی میں برکت اور حاجات کو پورا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اس درود پاک کی فضیلت میں سنا کہ یہ مصیبتوں کو اور دکھوں کو دور کرنے والا ہے۔ درود پاک روزی میں برکت کا ذریعہ اور حاجات کو پورا کرتا ہے۔ تو آج بہت سارے لوگ روزی میں برکت کے بھی حاجت مند ہیں، حاجتوں کے پورا ہونے کے خواہش مند ہیں، مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ تو کاش درود پاک کی کثرت کرنے کی عادت نصیب ہو جائے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ مصیبتیں اور غم دور ہوں گے، روزی میں برکت ہوگی اور حاجتیں پوری ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے قرآن پاک میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، اور جن سے اللہ محبت فرمائے وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اصل انسان دیکھے کہ پوری زندگی کی کوشش، بھاگ دوڑ، ان ساری چیزوں کا آخر میں حصول کیا ہے کہ اس سے دنیا راضی ہو جائے۔ دنیا کو راضی کرنے میں کون کامیاب ہو سکا؟ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لوگ بھاگتے رہتے ہیں، رسم و رواج کا شکار ہوتے رہتے ہیں، حرام کماتے رہتے ہیں، دنیا کے لیے مال بناتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے مال بناتے ہیں، اپنے خاندان برادری میں اپنے روب کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، لوگوں کا حق دباتے ہیں، جائیدادیں کھا جاتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر حرام کی عادت پڑ گئی نا، یہ ہرس ہے، لالچ ہے، یہ بربادی کی طرف چلا گیا۔ تو اصل کامیابی کسے کہیں گے کہ جس سے چار لوگ اس کی واہ واہ کرنے والے بن جائیں یا اللہ اس سے پیار کرنے والا ہو جائے، جس کا اللہ محب ہو جائے، جس سے اللہ محبت فرمائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہوتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی توکل کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں آج کامیابی کے اس کانسیپٹ میں ہمیں توکل کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھنا ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کیونکہ جس کو توکل کی نعمت نصیب ہو گئی، یہ بندہ بہت بڑا کامیاب ہے، اصل کامیاب ہے، حقیقی کامیابی کے راستے پر ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالی جس کو توکل کی نعمت عطا فرما دے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے تو ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ امام غزالی توکل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔
اور ارشاد ربانی ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو وہ مقام کتنا عظیم ہے جس پر فائز شخص کو اللہ پاک کی محبت حاصل ہو اور اس کو اللہ پاک کی طرف سے کفایت کی زمان بھی حاصل ہو۔ تو جس شخص کے لیے اللہ پاک کفایت فرمائے، اس سے محبت کرے اور اس کی رعایت فرمائے، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے اسے نہ تو عذاب ہوتا ہے، نہ دوری ہوتی ہے، نہ ہی وہ پردے میں ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، اللہ کے محبوب بن جائے نا، اللہ کے پیارے بن جائے، اللہ جس کا ہو جائے، پھر اللہ اپنے پیاروں کو عذاب نہیں دیتا، اللہ اپنے پیاروں کو دوری نہیں کرتا، اب اللہ پاک اپنے پیاروں کو قہر و غضب کا شکار نہیں کرتا۔ اللہ پاک اپنے پیاروں پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، فضل کے دروازے کھول دیتا ہے، عنایتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مزید اس آیت کی تفسیر میں سیرات الجنان میں آگے بیان کیا جاتا ہے، نیز اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 49 یہاں مفتی صاحب نے بیان کی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی ایسا غالب اور عزت والا ہے کہ جو کوئی اس کی پناہ میں آ جائے وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوتا۔ کامیابی سے ہم کنار ہونا چاہتے ہیں، ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ناکامیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہ راستہ ہمیں قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، ایسا غالب عزت والا ہے کہ جو کوئی اس کی پناہ میں آ جائے وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، جو اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں پناہ لیتا ہے اور اس کی حمایت میں آ جاتا ہے وہ بندہ پستی کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ اللہ ایسا حکیم ہے کہ جو کوئی اس کی تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے اس کی تدبیر میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ اب آگے تفسیر سیرات الجنان میں توکل کا ایک مفہوم بیان کرتے ہوئے تفسیر مدارک کے حوالے سے اسی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 کے تحت بیان کیا۔ حضرت ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ توکل بدن کو عبودیت میں ڈالنے، دل کو ربوبیت کے ساتھ متعلق رکھنے، عطا پر شکر اور مصیبت پر صبر کرنے کا نام ہے۔ توکل بدن اللہ پاک کی عبادت میں، عبودیت میں ڈالا جائے، دل کو ربوبیت کے ساتھ متعلق رکھنے، اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کی عطا پر شکر اور مصیبت پر صبر کرنے کا نام توکل ہے۔ یہ چار چیزیں یہاں اس توکل کا مفہوم بیان کرتے ہوئے بیان کی گئی۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، تو بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے شروع میں جو فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، یعنی ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ ہم جانتے کہ جو کچھ قضائے الہی میں ہے وہی ہوگا، ہمیں اس پر پورا بھروسہ اور کامل اعتماد ہے۔ اس نے تو ہمیں ہماری سعادت کی راہیں دکھائیں اور رشد و نجات کے طریقے ہم پر واضح فرما دیے، اور ہم جانتے کہ تمام امور اس کے قدرت و اختیار میں ہیں۔ خدا کی قسم تو اپنی باتوں اور عملوں سے جو ہمیں ستا رہے ہو، ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح توکل ہی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہتا یہ سب وہ ہے جو اللہ نے چاہا، ساری قوت اللہ کی مدد سے ہی ہے، اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ یہاں سے مسلمان اور کافر کا فرق واضح ہوا کہ کافر اپنے مال و دولت اور کامیابی کو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے، جبکہ مسلمان ہر کامیابی کو اللہ پاک کے فضل و کرم کی طرف منسوب کرتا ہے، اور یہی توکل ہے کہ اسباب تو اختیار کیے جائیں لیکن نتیجہ اور ثمرہ کی توقع اللہ پاک سے کی جائے، اور مؤثر حقیقی
اسی کی ذات کو سمجھا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یا مسلمان اور کافر کا فرق اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ کافر اپنی کامیابی کو، اپنے مال و دولت کو، اپنی سٹرگل، اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور مسلمان اپنے رب عز و جل پر بھروسہ رکھتا ہے، اپنے اللہ عز و جل کی طرف اپنی کامیابی کو، اپنی جو ہے وہ اپنے مال و دولت کو، اپنی ان چیزوں کو اپنے اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ سب میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کا کرم ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اور یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں، دنیا میں جو بندہ حرام کما رہا ہے نا، اس کے بارے میں یہ چیز واضح ہے کہ یہ اگر اپنے رب پر بھروسہ کرتا تو حرام نہ کماتا، کیونکہ اگر یہ فاعل حقیقی رازق کو پہچانتا، اپنے رب عز و جل کی معرفت حاصل کرتا کہ رازق کون ہے، رزق کس نے عطا کرنا ہے، کامیابی کس نے دینی ہے، برکت کس نے دینی ہے، رزق کس نے عطا کرنا ہے، تو یہ اندھیروں میں روشنیاں کس نے پیدا کرنی ہے، اپنے اللہ کی طرف توجہ کرتا تو یہ حرام نہ کماتا، کسی کا حق نہ مارتا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہ کرتا، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرتا، کسی سے دھوکہ نہ کرتا، چیٹنگ نہ کرتا، دو نمبری کر کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرتا، اگر یہ اپنے اللہ کی طرف توجہ رکھتا، اللہ کی طرف دھیان رکھتا کہ مجھے کامیابی تو اللہ نے دینی ہے، اور اصل کامیابی وہی کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اصل کامیابی وہی کامیابی ہے کہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے بظاہر اپنے آپ کو کامیاب سمجھ بھی رہا ہے تو یہ دھوکے میں ہے۔ اللہ پاک کی نافرمانی کے کام کر کے بظاہر مال و دولت اور دنیاوی جس کو کامیابی سمجھا جاتا ہے وہ حاصل کر بھی لیتا ہے، تو یہ بندہ کامیاب نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے گرد و نواح والوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کامیابی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ کامیاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے جو ہے وہ اپنی رضا کو، اپنی فرما برداری کو بیان کیا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں نہیں پڑنا، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں، اللہ کامیابی دے گا، عزت دے گا، برکت دے گا۔ بعض لوگ سمجھتے یار میں ترقی کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہمارے آفیسز میں ایک چیز مشہور ہے، یار ترقی کے راستے بڑے ہیں، اپنے باس کو خوش کرو چغل خوریاں کر کے اور کسی کی عزت خراب کر کے، یہ سمجھ رہے ہوتے یار فلاں جو ہے نا وہ باس کے یا سپروائزر کے قریب ہو رہا ہے، اس کو میں ڈیمیج کر دوں اپنے سپروائزر کی، اپنے نگران کی نظر میں، تو یہ میرے لیے رستہ بن جائے گا۔ کسی کو گرا کے اپنی سیڑھی بنانا، یہ نادان سمجھ رہا ہے کہ یہ میں ترقی اس طرح کر جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کسی کو ایسے بعض اوقات پروموشن مل گئی ہو، یا کوئی بڑی اس کو پوسٹ مل گئی ہو، یا اس کا جو وہ مشارہ یا اس کی سیلری بڑھ گئی ہو، یہ اگر کسی کو ڈیمیج کر کے، کسی کو نقصان پہنچا کے، کسی کی حق تلفی کر کے، کسی کو تکلیف پہنچا کے آگے بڑھا ہے، تو یہ نادان سمجھ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو اس کی غلط فہمی ہے۔ کسی کی دل آزاری کر کے، کسی کا حق دبا کے، کسی کو چیٹ کر کے، کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ فراڈ کر کے آگے بڑھ جاتے ہو اور سمجھتے ہو میں کامیاب ہو گیا ہوں، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے ہمیں اپنی فرما برداری کا راستہ بیان کیا، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی گھاٹے میں رہتے نہیں۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک مبارک آیت کا شان نزول بتاتا ہوں۔ تو یہ سورۃ طلاق کی آیات ہیں، اور اسی زبردست توکل کے موضوع پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے پر یہ زبردست درس دینے والی یہ آیتیں ہیں، اور اس میں جو تفسیر میں اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے، ایسا ایمان افروز ہے کہ انسان کو حرام سے بچا کے حلال پر اللہ پر بھروسہ رکھنے کی سوچ ملتی ہے اس آیت مبارکہ سے۔ اللہ پاک نے سورۃ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت میں یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ دو آیتیں ہیں، دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت کا مکمل یہ یہاں پر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ آیت کے اس حصے کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا،
تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرا بیٹا مشرکین نے قید کر لیا ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی محتاجی اور ناداری کی شکایت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کا ڈر رکھو، صبر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آ کر اپنی زوجہ سے یہ کہا اور دونوں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ہوا یوں کہ دشمن غافل ہو گیا تھا اور یہ موقع پا کر قید سے بھاگ آیا، اور ایک روایت کے مطابق چلتے ہوئے دشمن کے 100 اونٹ اور ایک روایت کے مطابق 4000 بکریاں بھی ساتھ لے آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر پوچھا کہ یہ اونٹ یا بکریاں ان کے لیے حلال ہیں کیا؟ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں جناب میں پھنس گیا تھا، میں کیا کرتا، میرے لیے بچنے کا راستہ کوئی نہیں تھا، میرے لیے کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا، مجھے یہ کرنا پڑا۔ کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو قتل کروا دیتے ہیں، کسی کا قبضہ کروا لیتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب میرے پاس آپشن کوئی نہیں تھا، میں کیا کرتا، میں پھنسا ہوا تھا، میں بہت مشکل کرائسس میں آ گیا تھا، میں یوں نہ کرتا تو میرے اوپر اتنا بڑا جو ہے نا وہ کیس بن جانا تھا، میرے اوپر یہ ہو جانا تھا، میرے اوپر یہ ہو جانا تھا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کو تباہ کر دینا، کسی کو برباد کر دینا، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، کسی کے پیسے کھا جانا، کسی کی کمیٹی دبا لینا، کسی کی زمین یا مکان پہ قبضہ کر لینا، یا کسی کے ساتھ سودا کیا ہوا اس کو دھوکہ دے دینا۔ تو یہ ساری چیزیں خود سوچے کہ یار کسی مسلمان کو، اپنے بھائی کو، اپنے کسی کے ساتھ بزنس کرتا ہے یا پاس رہتا ہے، اس کو تکلیف اذیت پہنچا کے اور یہ خود سمجھ رہا ہے کہ میں نکل جاؤں گا۔ رستے تو اللہ نے بنانے ہیں نا، مشکلیں تو اللہ نے حل کرنی ہے نا، تو اس اللہ کی طرف بھروسہ رکھے نا، اپنے مولا پر توکل مضبوط رکھے، اپنے اللہ پر بھروسہ کرے۔ اب حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ اللہ کا ڈر رکھو، صبر کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو۔ انہوں نے صبر کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا، اللہ پاک نے اس کیسی مشکل گھڑی سے حضرت عوف بن مالک کو نکالا۔ بیٹا ہے وہ دشمنوں کی قید میں ہے، کڈنیپ ہو گیا ہے، گھر میں غربت ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، کہ اللہ پاک نے کیسا راستہ بنایا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا، اللہ اسے وہاں سے روزی عطا کر دے گا۔ تو اللہ پاک نے روزی کا راستہ بنایا نا ان کا۔ حضرت عوف بن مالک کا بیٹا مشرکوں کی قید سے بھی نکلا، پھر 100 اونٹ یا 4000 بکریاں بھی ساتھ لے کر آئے، اور پھر ان کا ایمان دیکھیں، ان کا توکل دیکھیں اور ان کی اطاعت کا جذبہ دیکھیں۔ گھر اتنا بڑا مال آ چکا ہے، لیکن یہ حضرت عوف بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کر رہے ہیں کہ یہ میرے لیے مال جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اتنا بڑا مال گھر آیا ہو اور دشمن کا آیا ہوا ہو، لیکن یہ پہلے پوچھ رہے ہیں کہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ اتنی ناداری اور اتنی غربت کے دن میں بھی اتنا بڑا مال گھر کے باہر آیا ہوا ہو اور پہلے مسئلہ پوچھیں کہ میں اس کو لوں یا نہ لوں۔ جب اجازت ملی تو لیا، اور اللہ پاک نے ان کی ناداری بھی ختم کر دی، بیٹا بھی دشمن کی قید سے نکل کر آ گیا، فراخی بھی عطا کر دی، رزق بھی عطا کر دیا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سامنے یہاں توکل کی اہمیت آ گئی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے، فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ غیروں کی طرف توجہ اپنی رکھتا ہی کیوں ہے؟ غیروں کی طرف امیدیں لگاتا ہی کیوں ہے؟ اپنے اللہ پر بھروسہ کرے نا۔ جب وہ رب پتھر کے اندر کیڑے کو بھی روزی پہنچا رہا ہے تو کیا اپنے بندوں کو روزی نہیں دے گا؟ جب وہ نافرمانوں کو بھی روزی دے رہا ہے تو کیا اپنے فرما برداروں کو روزی عطا نہیں کرے گا؟ جو حرام سے بچے، جو برائی سے بچے، جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ پوری ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، جہاں شریعت نے لازم کیا وہ اپنا مال خرچ کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے، کیا اللہ پاک اس کو عطا نہیں کرے گا؟ اس کو برکتیں نہیں عطا کرے گا؟
اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ اور اس آیت میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو اللہ پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، اور اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پاک پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ یہ جو ملاوٹیں کر رہا ہے، یہ جو حق تلفیاں کر رہا ہے، ناجائز کما رہا ہے، اس کو اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں، رازق کا پتہ بھول گیا ہے۔ اس کو رازق کا پتہ یاد دلانا پڑے گا کہ اللہ کے بندے، رازق تیرا رب ہے۔ جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا، تجھے وہاں روزی پہنچانے کے اس نے اسباب کیے تھے۔ اس رب نے تجھے اس وقت بھی روزی دی جب تو محتاج تھا، جب تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس رب نے رزق کا تیرا جو ہے وہ رب نے ذمہ لیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والا ایک جاندار بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہوا ہو۔ یہ حرام کمانے والا کامیاب نہیں ہے، یہ اللہ کا راستہ چھوڑ کر شیطانی رستوں پہ چلنے والا کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کو اللہ پاک نے توکل کی نعمت عطا کر دی ہے، توکل کی نعمت جس کو نصیب ہو گئی، اللہ پر بھروسہ نصیب ہو گیا۔ اللہ پاک نے ایسوں کو اپنا پیارا قرار دیا، اپنا اللہ نے محبت کا اعلان کیا، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت فرماتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس کو عذاب نہیں دیتا، پھر اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا۔ اب یہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جو شخص فاقہ میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقہ کو بیان کرے تو اللہ پاک اس کے فاقہ کو دور نہیں کرتا، اور جس شخص کو فاقہ ہو اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ پاک اسے جلد وفات دے کر یا دیر سے رزق عطا فرما کر بے نیاز کر دے گا۔ یعنی اللہ پاک اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آپ نے کبھی غور کی یہ پرندوں کی کوئی جائیداد ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی 1 انچ زمین بھی ان کی پراپرٹی، ان کی ملکیت میں ہے؟ یہ پرندے صبح وہ گھروں سے نکلتے ہیں، کسی جائیداد کے مالک نہیں، کسی بزنس کے مالک نہیں، کوئی جاب نہیں ان کی لگی ہوئی، کوئی 1 انچ بھی زمین ان کے نام نہیں ہے، لیکن یہ پرندے خالی پیٹ بھوکے صبح نکلتے ہیں اور شام کو جب پلٹ کر آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا رازق ان کو روزی پہنچاتا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات کہلانے والے، ہم اپنے حال پر غور کریں۔ ہمارے توکل کمزور ہو گئے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، لوگوں کے حق دبا رہے ہیں، مال کھا رہے ہیں، رشوتوں کا لین دین ناجائز کرتے، حرام کماتے، سودی کاروبار میں پڑتے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، اللہ کی فرمانبرداری میں کیا وہ رب تمہیں رزق نہیں دے گا؟ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کہہ گئے، ویکھو بندیا اسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھتے سہی کی کر دینے، کدے کسے نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے، نائے کردے رزق ذخیرہ نائے بھکھے مردے نے، بندے ہی کردے رزق ذخیرہ تے بندے ہی بھکھے مردے نے۔ ہمارے توکل کمزور ہو گئے، ہمیں اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کامل نہ رہا، اسی لیے تو حرام کما رہے، اسی لیے تو ملاوٹیں کر رہے کہ میرا مال ایسے بڑھے گا۔ رازق کا پتہ یاد نہیں رہا کہ رزق کس نے دینا ہے؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو اپنے اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں، اپنے اللہ پر بھروسہ کریں، اور اس پر بھروسہ کر کے حرام سے بچتے ہوئے حلال میں آگے بڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ پاک سے استقامت طلب کریں کہ اللہ پاک مجھے حلال میں استقامت دے، حرام سے بچائے، برائی سے بچائے، حق تلفیوں سے بچائے، ظلم و زیادتی سے بچائے۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں، وہ راہیں کھولے گا، وہی کامیابی دے گا، وہی مشکلیں حل کرے گا، وہی مصیبتیں دور کرے گا، وہی تکلیفیں دور کرے گا۔ لوگوں کو اپنی حاجتیں بتاتے پھرتے رہنا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ ہاں اپنے اللہ عز و جل کی طرف، ہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور مقبول ترین ہے، اور ان کا وسیلہ اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے کہ حضور میرا رب کی بارگاہ میں آپ میری سفارش فرمائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں، اللہ پر کامل توکل رکھیں، یہ کامیابی ہے۔
جسے توکل کی نعمت مل گئی، جسے حلال کمانے کی سعادت مل گئی، جسے قناعت کی دولت نصیب ہو گئی، جسے حلال پر استقامت نصیب ہو گئی، اللہ اس کے لیے راہیں بھی کھول دے گا، برکت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، نجات بھی دے گا، اور اس کو عزت بھی عطا کرے گا۔ اور وہ ناکام و نامراد ہے جو اپنے رب کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ کامیابی مل جائے گی۔ کامیابی یہ نہیں ہے۔ اللہ نے سب کی روزی کا ذمہ لیا ہے، سب کی بخشش کا ذمہ نہیں لیا۔ نادان ہے وہ بندہ، روزی کے لیے تو دوڑا پھر رہا ہے، لیکن جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، اور اس چیز جس کا ذمہ نہیں لیا کہ میں سب کو بخشوں گا، اس کی فکر نہیں کر رہا کہ رب تعالیٰ نے مجھے بخشنا ہے یا عذاب دینا ہے، میں اس کے لیے اپنے رب کی طرف استغفار کروں، رجوع کروں۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کر لے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور یہی کامیابی ہے کہ بندہ اللہ کا پیارا بن جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہے۔